دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گن۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھی، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھی، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ دو صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے۔ وہ دو صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی۔ بھائیو، اب وہ دو صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟
جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں اللہ آپ کا پیٹ بھر، جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں اللہ آپ کے گھر میں رزق دے، جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ بھائیوں، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو بھوکا ہے، محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، بس اس ایک انسان کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا روٹی ہو یا سالن سادہ ہو یا پکا ہوا، اور اللہ کی قسم اس دن آپ کی دعا رد نہیں۔ دوسرا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا، یہ سنے اور دل تھام کر سن۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے بہت گناہ کیے، لیکن ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، زمین چاٹ رہا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ کی قسم اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر جنت ملی۔ تو بھائیو، کسی انسان کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اور سوچیں، اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا، تو جب تک وہ پانی پیا جائے گا، جتنے لوگ پیئیں گے اتنی بار آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ آپ سوئے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کام پر ہوں گے نیکی لکھی جائے گی، آپ کھانا کھا رہے ہوں گے نیکی لکھی جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم تو کافر ہیں، ہم انڈیویجولی مسلمان ہیں، کلیکٹیولی ہم کافر ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت کافرانہ ہے، ساری کی ساری سود اور جوئے کے اوپر مبنی ہے۔ اب تو جو شے فروخت ہوتی ہے وہ لاٹری کے ذریعے سے فروخت ہو رہی ہے، ہر شے کے ساتھ جوا شامل کر دیا۔ بہرحال یہ مرثیہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس حالت کو ہم کیوں پہنچے کہ وہ جو ہمیں جوڑنے والی شے تھی وہ حبل اللہ، اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہا تھا ہم نے ہمارا دستور قرآن ہوگا، قرآن کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ بہرحال تیسرا نقطہ کیا ہوا آج کا؟ پہلا، ایمان حقیقی حاصل کرو، یقین والا ایمان۔ دوسرے، اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت، فرما برداری۔ تیسرے، قرآن سے چمٹ جاؤ تاکہ تم ایک دوسرے سے چمٹ جاؤ۔ قرآن سے چمٹو گے آپس میں متحد ہو جاؤ۔ اب چوتھا نقطہ، یا اس مقام پر وہ تیسرا ہے، سورہ آل عمران کی آیات میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ عجیب آیت ہے، دیکھیے 3 آیتوں میں ایک ایک نقطہ آیا، لیکن تیسری آیت میں 3 نقطے آئے۔ اب تمہیں ایک ایسی امت کی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جو 3 کام کرے، خیر کی دعوت دے، لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔ 3 کام۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تم سے ایک امت میں وجود میں آ جانی چاہیے۔ جب یہ افراد جمع ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، قرآن کے سیمنٹ سبسٹنس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے، ان کے مقاصد ایک ہوں گے، ان کے نظریات ایک ہوں گے، اب وہ ایک امت بن گئے۔ امت کسے کہتے ہیں؟ ہم مقصد لوگ۔ اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے وہ آمین، ان کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ بیت الحرام کا۔ امام کہتے ہیں سڑک کو، اس لیے کہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ امام وہ ہے جو نماز میں آپ کی قیادت کر رہا ہے، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کا اقتداء کر رہے ہیں، مقتدی ہیں۔ تو اصل میں امت کسے کہتے ہیں؟ قوم اور شے ہے، امت اور شے ہے۔ مسلمان کے لیے کہیں لفظ قرآن میں قوم نہیں آیا۔ قومیں تو ہوتی تھی، وہ نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی، قبائلی بنیاد پر ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے 2 لفظ آئے ہیں، امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت کا لفظ آیا، یا ایک لفظ اور آیا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی، مارکسزم کا نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی جو کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے حزب اللہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے دین کے اوپر یقین رکھنے والی اور اللہ کے دین کا انقلاب لانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے، وہ حزب اللہ ہے۔ تو امت ہے ہم مقصد لوگوں کا اکٹھ۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور مسلمانوں اب تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو 3 کام کرے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور میرے نزدیک سب سے بڑا خیر قرآن،
دعوت الی القرآن، سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن جو ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو، دولت ہے، مال ہے، وہ ساز و سامان ہے، اچھے سے اچھے ڈیکوریشن پیسز لا کے تم اپنے گھروں میں سجاتے ہو، کارنسوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں بڑے عمدہ عمدہ، یہ سب چیزیں جو ہے ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے، قرآن کی طرف بلا